حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیت المقدس کی آبادی دراصل مدینہ کی بربادی ہوگی۔ مدینہ کی بربادی ہوئی تو عظیم مارکہ شروع ہو جائے گا۔ وہ مارکہ شروع ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور جب قسطنطنیہ فتح ہو گیا تو پھر جلد ہی دجال ظاہر ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر سیدنا معاذ بن جبل نے اپنا ہاتھ اس شخص کی ران یا کندھے پر مارا جسے حدیث بیان کر رہے تھے، اور فرمایا، یہ بات اس طرح برحق ہے جس طرح تمہاری یہاں موجودگی اٹل ہے۔ یثرب سے مراد مدینہ منورہ ہے، اور اس کی بربادی سے مراد اس کا اپنے باشندوں اور زائرین سے خالی ہو جانا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے، عظیم جنگ، فتح قسطنطنیہ اور خروج دجال، یہ سب کچھ 7 ماہ میں ہو جائے گا۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن واقعات کا ذکر فرمایا ہے وہ ترتیب سے رونما ہوں گے۔ پہلے بیت المقدس کی آبادی اور عمارتوں کی کثرت سے اس کی وسعت اور لوگوں کا اس شہر میں کثرت سے آباد ہونا، پھر اس کے بعد یثرب مدینہ طیبہ کا برباد ہونا، یعنی لوگوں کا مدینہ میں رہائش اختیار کرنے سے گریز کرنا اور مدینہ میں جدید تعمیرات کا سلسلہ رک جانا۔ یہ تمام چیزیں آج مدینہ میں ظاہر ہو رہی ہیں۔ لوگ بتدریج وہاں کم ہو رہے ہیں اور آبادی میں اضافے کا سلسلہ رک چکا ہے۔ مدینہ کے باشندوں کی ایک بڑی تعداد آہستہ آہستہ وہاں سے دوسرے شہروں کی طرف منتقل ہو رہی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مدینہ کو عمدہ حالت میں چھوڑ دیا جائے گا، حتیٰ کہ نوبت یہ ہو جائے گی کہ ایک کتا یا بھیڑیا مسجد میں داخل ہوگا اور کسی ستون یا ممبر پر پیشاب کرے گا۔ صحابہ نے عرض کی، اللہ کے رسول، یہ فرمائیے کہ اس زمانے میں مدینے کے پھل کس کے کام آئیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پرندے اور درندے ان پھلوں کو کھائیں گے۔ بیت المقدس کی آبادی کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آخری زمانے میں خلافت وہاں منتقل ہو جائے گی، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن حوالہ ازدی کی حدیث میں آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روانہ فرمایا تاکہ ہم وہاں سے مال غنیمت حاصل کر سکیں، لیکن ہم وہاں سے کوئی مال حاصل کیے بغیر ہی لوٹ آئے، البتہ تھکن اور مشقت ہمارے چہروں سے عیاں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حالت زار دیکھ کر ہمارے درمیان کھڑے ہو گئے اور یہ دعا فرمائی، اے اللہ، انہیں میرے حوالے نہ فرمانا کہ میں ان کی کفالت نہ کر سکوں، اور نہ ہی انہیں ان کے نفسوں کے سپرد کرنا کہ یہ عاجز ہو جائیں، اور نہ انہیں لوگوں کے حوالے کرنا کہ وہ دوسروں کو ان پر ترجیح دیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا دست مبارک رکھا، یا انہوں نے یہ کہا کہ میری کھوپڑی پر اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا، اے ابن حوالہ، جب تم یہ دیکھو کہ خلافت ارض مقدس میں منتقل ہو جائے تو اس وقت زلزلے، پریشانیاں اور بڑی مصیبتیں قریب آ جائیں گی۔ اس دن قیامت اس سے بھی زیادہ نزدیک ہوگی جتنا یہ میرا ہاتھ تمہارے سر سے قریب ہے۔ گزشتہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ وہ عظیم مارکہ ہے جو مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان برپا ہوگا اور اس میں بے شمار لوگ قتل ہوں گے، اسے ملحمہ اس لیے کہا جائے گا کہ اس میں قتل و خونریزی بہت ہوگی۔ اس مارکے کے بعد قسطنطنیہ کی فتح عمل میں آئے گی۔ آج کے زمانے میں یہ استنبول کا شہر ہے جو کہ ترکی کے بڑے شہروں میں سے ایک ہے۔ پھر فتح قسطنطنیہ کے بعد دجال ظاہر ہوگا۔ علامات قیامت میں سے جو علامت ابھی بیان کی گئی ہے کہ مدینہ بے آباد اور باشندوں سے خالی ہو جائے گا، یہ علامت اسی کا تکملہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد مدینہ کی آبادی اور رونق میں بے حد اضافہ ہوا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی آبادی اور رونق میں مسلسل اضافہ ہی ہوتا رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ مدینہ میں رہائش کی خواہش سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک مدینے کا رہنے والا شخص
اپنے چچا زاد اور دیگر رشتہ داروں سے کہے گا مدینے کو چھوڑو، خوشحالی کی طرف نکلو، خوشحالی کی طرف آؤ، حالانکہ مدینہ ہی ان کے لیے بہتر ہوگا۔ اے کاش کہ انہیں اس بات کا علم ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب بھی کوئی شخص مدینہ سے بے رغبتی کی بنیاد پر وہاں سے نقل مکانی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر شخص کو اس کی جگہ مدینہ میں آباد کر دے گا۔ خبردار، مدینہ آگ کی بھٹی کی طرح ہے، وہ اپنے اندر سے خبیث لوگوں کو نکال باہر کرے گا۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مدینہ اپنے اندر سے شریر لوگوں کو نکال نہیں دے گا، جس طرح کہ بھٹی لوہے کا میل کچیل اتار دیتی ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی گئی ہے کہ وہ مدینہ سے نکلے تو اپنے آزاد کردہ غلام مزاحم سے کہا، اے مزاحم، کیا ہم ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہو گئے جنہیں مدینہ اپنے اندر سے نکال باہر کرے گا؟ اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ ہر وہ شخص جو مدینہ میں سکونت اختیار کرے اور پھر یہاں سے نقل مکانی کرتے ہوئے اسے چھوڑ دے یا مدینہ سے کہیں دوسرے شہر میں چلا جائے تو وہ شریر اور خبیث لوگوں میں سے ہے۔ ہرگز اس کا یہ مفہوم نہیں۔ صحابہ کرام میں سے بعض بہترین شخصیات نے جہاد اور دعوت کے مقاصد کے پیش نظر مدینہ کو چھوڑا، بہت سے دوسرے شہروں میں رہائش اختیار کی اور اس میں کوئی حرج نہیں سمجھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ مدینہ کو اس حال میں چھوڑ دیں گے جبکہ اس کے حالات بہت عمدہ ہوں گے، اس میں صرف پرندے اور درندے ہی رہ جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ لوگ ایسے حالات میں بھی مدینہ کی رہائش چھوڑ دیں گے جبکہ وہاں معاشی حالات بہت بہتر ہوں گے، وہاں پھل کثرت سے ہوں گے، معیشت بہت عمدہ ہوگی، مگر کچھ ایسے فتنے اور سختیاں لوگوں کو گھیر لیں گی جن کے باعث وہ مدینہ کو چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ باشندگان مدینہ آہستہ آہستہ وہاں سے دوسرے شہروں میں منتقل ہوتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ وہاں کوئی شخص باقی نہیں رہے گا، بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ گھر، سڑکیں اور مساجد انسانوں سے خالی ہو جائیں گے، پرندے اور درندے مساجد میں آزادانہ گھومیں گے، وہ وہاں بول و براز کریں گے اور کوئی انہیں روکنے والا نہ ہوگا، اس لیے کہ شہر انسانوں سے خالی ہو چکا ہوگا۔